मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, मैं अब नहीं पूरा कर सकता घर का खर्चा। आप जानती हैं कि कितनी महंगाई है और मेरी बीवी भी उम्मीद से है। आपको इल्म ही है कि आजकल नॉर्मल डिलीवरी तो होती ही नहीं है। मुझे अपनी बीवी की डिलीवरी के लिए भी कुछ रकम जमा करनी है और फिर बच्चा हो जाने के बाद भी 100 खर्चे निकल आते हैं। मैं आपका जितना कर सकता था कर दिया। अब मेरी तरफ से माजरत है। अम्मी तो भाई के मुंह से ये अल्फाज सुनकर हक्का बक्का रह गई। वो बोली, जमशेद, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम जानते हो ना, हम माँ बेटी का इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुमने हमसे हाथ खींच लिया तो हम क्या करेंगे? भाई ने कंधे उचका दिए थे। वो बोला, अम्मी, मुझे इल्म नहीं है कि आप क्या करेंगे। मैं तो खुद बहुत मजबूर हूँ। नहीं तो आप जानती हैं कि मुझे कितनी परवाह है। अम्मी बोली, जमशेद, मुझे बेवा माँ का ख्याल नहीं तो अपनी यतीम बहन का ही एहसास कर लो। तुम हमारे साथ यूं पेश ना आओ। अम्मी की ये बातें सुनकर भाभी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। वो कहने लगी, जमशेद, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इस घर में रहते हुए आपकी अम्मी हमें सुकून से जीने नहीं देंगी। ये बहुत ढीठ है। आपने साफ साफ अपनी मजबूरियां बयान कर दी, मगर मिजाल है जो इन्हें आपका एहसास हो। कैसे आपकी मिन्नतें करने लगी। जमशेद भाई कहने लगा, हाँ सादिया, तुम ठीक कह रही हो। ऐसा करो, अपना सामान पैक करो, हम आज शाम ही घर से निकल जाएंगे। अम्मी झट से उठकर खड़ी हो गई। वो बोली, नहीं नहीं जमशेद, ऐसा मत करना। ठीक है, तुम घर में खर्चा नहीं देना तो ना दो, मगर घर से मत जाना। चलो, मेरे लिए यही काफी है कि मेरे घर में एक मर्द मौजूद है जिसके पास मेरी बेटी महफूज रहेगी। कोई मेरी आंख डाल नहीं सकेगा मेरी बेटी पर। भाई कहने लगा, अम्मी देख लें, आपके पास वक्त है, सोच लें। आप हमें इस घर में देखना चाहती भी हैं या नहीं। इतना कहकर भाई घर से बाहर निकल गया। भाभी भी अपने कमरे में घुस गई। मैं अम्मी के पास आकर बैठ गई। अम्मी मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी और ऊंची आवाज में बोली, इन दोनों मियाँ बीवी को घर से बाहर निकाल कर फेंक दें या घर आपके नाम पर है। ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ से चले जाएंगे तो हम किरायादार रख लेंगे, हमारा खर्चा निकलता जाएगा और हमने इनसे क्या करना है। अम्मी ने मेरे लबों पर हाथ रख दिया। वो कहने लगी, मारिया, तुम्हें मेरे सर की कसम, खामोश हो जाओ। ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो। मुझे गुस्सा तो बहुत आया हुआ था, मगर अम्मी की वजह से चुप कर गई थी। मुझे बड़ी अच्छी तरह से इस बात का इल्म था कि मेरी भाभी हम माँ बेटी से बड़ा चिढ़ती थी। इसका बस नहीं चलता था कि वो हमें इस घर से ही निकलवा दें। अब्बू जब हयात थे इस वक्त भी भाभी ने घर में बहुत लड़ाई झगड़े डाले थे। भाई हर बार अपनी बीवी की साइड लेता, तब अब्बू कहते कि मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों मियाँ बीवी तुम लोगों को ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर पाएंगे। अब्बू बड़े दूरअंदेश किस्म के शख्स थे। शायद इन्हें पहले ही अपनी मौत का इल्म हो चुका था और ये भी पता चल गया था कि इनके बाद हमारे साथ क्या सुलूक होगा। अब्बू के इंतकाल को महज 1 साल ही हुआ था कि भाई ने हमसे आंखें फेर ली थी। उन्होंने अम्मी के इलाज के लिए पैसे देना बंद कर दिए। अम्मी ज़ियादत और ब्लड प्रेशर की मरीजा थी। इन्हें रोज की बुनियाद पर गोली खाने की जरूरत पड़ती, मगर जब भाई ने पैसों से हाथ खींच लिया तो अम्मी ने दवाई खाना भी छोड़ दी। इसकी वजह से अम्मी की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। इनकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था, मगर अपनी अम्मी के लिए कुछ भी करने के काबिल नहीं थी। भाई ने तो पहले ही अपनी आंखें माथे पर रख ली थी और अब वो हमारे खाने पीने के खर्च से भी दस्तबरदार हो रहे थे। साफ अल्फाजों में कहूँ तो वो अपना किचन अलहदा करना चाहते थे अपनी बेवा माँ और यतीम बहन से, जिनका कमाने वाला कोई नहीं था। भाई हमारा वाहिद आसरा था। अम्मी बेहद परेशान थी। वो चुपचाप जा रही थी। मैंने इनको बार बार दिलासा दिया था, मगर हर बार दिलासा पर वो मुझसे यही सवाल करती थी, हमारा क्या होगा, हमारे खाने पीने का इंतजाम कहाँ से होगा। मैं भी चुप कर जाती, क्योंकि अम्मी के सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। शाम तक हम माँ बेटी परेशानी में ही खोई रही थी, जब भाभी अपने कमरे से बाहर निकल आई और बड़े रोब से बोली, आज कोई किचन में दाखिल होगा कि किसी की मैयत पड़ी है यहाँ पर जिसका शौक मनाया जा रहा है। आपको पता भी है कि मैं उम्मीद से हूँ। 6ठा महीना लग चुका है। इन दिनों में औरत को वैसे ही भूख बहुत लगती है और तुम दोनों माँ बेटी काम चोरी कर यहाँ बैठी हुई हो। किचन में जाओ, खाने पीने के लिए बनाओ, मेरा जी घबरा रहा है। अम्मी ने भाभी की बात सुनी तो झट से उठकर बैठ गई। मैंने अम्मी का हाथ पकड़कर इन्हें रोकने की कोशिश की थी। वो बोली, भाभी, जब हमने कुछ खाना नहीं है तो पकाना क्या है। हमारे पास तो ना पैसे हैं जिससे अपने लिए सब्जी ले लें और ना ही गंदुम है जिससे अपने लिए रोटी बना सकें। एक भाई था हमारा, वो भी आपने हमसे छीन लिया। अब हम किचन में जाकर क्या करेंगे। आप अपने लिए और अपने शौहर के लिए खाना बनाएं
और खाएं, हमें तंग ना करें। भाभी बोली, मारिया तुम तो बहुत ही बदजबान और बदलिहाज हो, अगले घर जाकर तुम क्या करोगी? मुझे तो लगता है तुम बहुत जल्द तलाक लेकर हमारे सरों पर वापस आकर बैठ जाओगी। मैं बोली, पता नहीं मैं ज्यादा बदलिहाज हूँ या आपको इतनी भी शर्म हया नहीं कि आपने किस तरह एक माँ से इसके लख्ते जिगर इसका बेटा छीन लिया। इस वक्त से डरे जब अल्लाह आपकी कोख से आपकी औलाद छीन लेगा। मेरी चलती जबान को अचानक भाई ने थप्पड़ ने रोक दिया। मुझे नहीं मालूम था कि भाई घर में दाखिल हो चुका है। उसने मेरे अल्फाज सुने तो वो खुद पर काबू न रख पाया और आते ही इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ चढ़ा दिया। मैं थर थर कांपने लगी थी क्योंकि आज तक मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया था। मैं भागती हुई कमरे में चली गई और अम्मी भी मेरे पीछे आ गई थी। अम्मी बहुत गुस्से में लग रही थी। वो कहने लगी, मारिया तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने इस तरह के अल्फाज अपने मुंह से निकाले ही क्यों थे? तुमने मेरे पोते को बद्दुआ क्यों दी? तुम्हारा गिला शिकवा भाभी से था, इस नन्ही मासूम जान से तो नहीं था जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं। तुम इसको बद्दुआएं देने लग गई। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैं भागकर अम्मी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, अम्मी मुझे पता नहीं चला मेरे मुंह से ये अल्फाज कैसे निकले। हरगिज़ मकसद ये ना था कि मैं इस छोटे बच्चे को बद्दुआएं देना चाहती थी। मैं भाभी को अल्लाह के अजाब से डरा रही थी। मैं चाहती थी कि वो डर जाए और हमारे साथ ऐसा रवैया ना रखें। आपको तो इल्म ही है ना, उन्होंने भाई को हमारे खिलाफ किया है। मैं चाहती थी कि जैसे ही उन्होंने भाई को हमसे बदसन किया है, इसी तरह हम भाई का दिल भी हमारी तरफ से साफ कर दें। मुझे कहाँ का इल्म था कि जरा सी बात का पतंगड़ बन जाए। अम्मी तो पहले ही बहुत दुखी दिल थी। आज वो मेरे गले रोती रही थी। इतने में भाई कमरे में आ गया और कहने लगा, अम्मी अगर ये रोना धोना खत्म हो गया तो किचन में चली जाए, मेरी बीवी को भूख लगी है, इसके लिए खाना बना दे। अम्मी ने जल्दी से आंसू पोंछे और कहने लगी, हाँ हाँ जमशेद तुम फिक्र ना करो, अभी किचन में जाती हूँ। अम्मी ने मुझे छोड़कर और कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगा शायद इन लोगों का दिल मोम हो गया है जो बदजिद हैं कि खाना अम्मी ही बनाएंगी। इसका यही मतलब था कि खाना दो लोगों के लिए नहीं बल्कि 4 लोगों के लिए बनेगा। रो रो कर मेरे सर में दर्द शुरू हो गया और जोरों से भूख लगने लगी थी। मैं कमरे में अंधेरा करके लेटी हुई थी। बाहर जाने से डर लग रहा था। मुझे यही खौफ था कहीं भाई मुझे फिर से ना मारने लगे। मुझे अम्मी का इंतजार था कि कब वो कमरे में आएंगी और मुझे आकर खाना देंगी। यूं ही इंतजार करते रात के 9 बज गए। जब अम्मी कमरे में दाखिल हुई तो जल्दी से उठकर बैठी थी मगर देखकर दंग रह गई कि अम्मी के हाथ तो खाली थे। मैं बोली, अम्मी खाना कहाँ है? अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, बेटा सारा दिन मजदूरी करती रही हूँ, किचन में खाना तो मुझे नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा? इतना काम तो अगर मैं किसी गैर किचन में जाकर करती तब भी वो मुझे 2 रोटी और सालन का प्याला जरूर देता, मगर ये अपने लोग हैं, तुम जानती हो ना कि अपनों के जमीर मरे हुए होते हैं। मैं उठकर अम्मी के पास गई थी। मैं बोली, अम्मी आपको भूख लगी है? अम्मी ने सर हिला दिया। ये देखकर मेरा कलेजा ही कट कर रह गया था। मैं बोली, आप फिक्र ना करें, अभी इंतजाम करती हूँ। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर जाने लगी तो अम्मी ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे बाहर जाने से रोक दिया। मैं बोली, क्या बात है? उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और कहने लगी, मेरे लिए कोई फसाद खड़ा मत करना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई इस घर से जाए। मैं तुम्हें मालूम नहीं कि जब तक एक मर्द किसी घर में होता है वहाँ की औरतें महफूज होती हैं, मगर अगर मर्द ना हो तो दूसरे मर्दों को रास्ता मिल जाता है और फिर लोग बातें भी तो बहुत मनाते हैं ना। इसलिए मेरी बेटी कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे तुम्हारा भाई नाराज होकर घर छोड़कर चला जाए। मैं बोली, आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं आपको मजीद दुख नहीं दूंगी, आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर चली गई। शुक्र था कि सहन खाली पड़ा हुआ था। मैंने सर पर दुपट्टा ओढ़ा और घर से बाहर निकल गई। मैंने पड़ोस का दरवाजा खटखटाया था। आंटी नसरीन मेरी अम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद जरूर करेंगी। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो मुझे देखकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या बात है बेटी, खैर तो है ना? तुम इस वक्त हमारे घर कैसे आई? वो बोली, आंटी अम्मी को बहुत भूख लग रही है और घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। आपके पास अगर थोड़ा सा खाना मौजूद है तो मुझे दे दें। आंटी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, आपके घर में खाने के लिए कुछ क्यों नहीं है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा कि भाई ने मेरी और
امی کی کفالت سے انکار کر دیا۔ امی سارا دن کچن میں کام کرتی رہی، اس کے باوجود ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آنٹی نے جلدی سے مجھے تازہ روٹی بنا کر دی اور سالن دیا اور میں نے ان کا شکریہ ادا کر کے گھر واپس آ گئی۔ امی کو تو کھانا دیا تو وہ بھی بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ پھر کہنے لگی، بیٹی تم نے بلا وجہ ہاتھ پھیلایا اور میرا دل ناراض ہے کہ تمہیں مانگنا پڑا، میں نے تو کبھی تم لوگوں کو مانگنا سکھایا ہی نہیں تھا۔ میں بولی، امی جب اپنے بغیرت ہو جائیں تو دوسروں سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں۔ امی کہنے لگی، ماریا مجھے تمہاری زبان سے بہت ڈر لگتا ہے، تم ضرور میرے لیے کوئی تماشا کھڑا کرو گی، دیکھو تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، جب تمہارے بھائی نے مجھ پر ظلم کر ہی دیا ہے تو اب تم بھی اس کے نقشے قدم پر مت چلو۔ تمہاری یہ باتیں مجھے تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں، کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ یہ باتیں سن کر میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے؟ میں چپ کر گئی تھی۔ اگلی صبح آنٹی نسرین ہمارے گھر آئی تھی۔ انہوں نے امی کے ہاتھ 5,000 کا نوٹ رکھ دیا تھا۔ امی نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا تو آنٹی نسرین نے امی کو اپنے سر کی قسم دے دی تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر تم نے مجھے اپنی بہن سمجھا ہے تو تم مجھ سے مدد لے لو، نہیں تو یہی سمجھوں گی کہ ہمارا رشتہ کھوکھلا تھا۔ امی وہ پیسے لینا نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی انہوں نے پکڑ لیے۔ امی نے آنٹی نسرین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد ان کے پیسے انہیں واپس لوٹا دیں گی۔ آنٹی نسرین نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، تم اس کو قبول کر لو۔ امی خاموش ہو گئی تھی۔ پھر آنٹی کے جانے کے بعد امی بازار سے آٹا اور کچھ سبزی وغیرہ لے آئی تھی۔ امی نے اپنا کھانا بنا لیا۔ اب بھابھی بھوکی کمرے میں پڑی اس انتظار میں تھی کہ کب کھانا بنے گا اور وہ ٹرے میں رکھ کر میرے سامنے لایا جائے گا۔ میں نے آج امی سے کہہ دیا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ بھابھی کو کھانا ہرگز نہیں بنا کر دیں گی۔ امی کہنے لگی، ماریا میں مجبور ہوں، تم کیوں ایسی باتیں کرتی ہو؟ میں نے بھی امی کو اپنے سر کی قسم دے دی تھی۔ میں نے کہا، اگر آپ مجبور ہیں تو میں بھی مجبور ہوں، میں آپ کو یوں کسی کی نوکری کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میرا باپ بہت غیرت مند مرد تھا، آپ اس کی بیوی ہیں، آپ اپنے آپ کو اس طرح پست نہ کریں کہ لوگ آپ کو کچل کر گزر جائیں۔ امی خاموش ہو گئی۔ ظاہری بات ہے کہ انہیں مجھ پر غصہ آیا تھا مگر وہ چونکہ میں ان کو قسم دے دی تھی اس لیے وہ چپ چاپ کمرے میں بیٹھی رہی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے کی کنڈی لگا دی۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آرام سے لیٹ گئی۔ پھر آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ کچن میں برتن کے کھٹکانے کی آواز آنے لگی۔ پھر بھابھی نے آ کر ہمارے دروازہ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی، جلدی کرو، دروازہ کھولو، تم دونوں ماں بیٹیاں صبح سے کچن میں کیا کر رہی تھی؟ اب جو کھانا دیکھنے گئی تو کچھ بھی وہاں پر نہیں پڑا ہوا۔ مجھے اپنے کمرے کی تلاشی دو۔ امی کہنے لگی، میری دوست نے مجھے پیسے دیے تھے، اس سے میں اپنے لیے سبزی وغیرہ لے آئی تھی، وہ ہم نے بنا کر کھا لی، تم بھی اپنے شوہر سے لائی ہوئی کمائی سے کھا لو۔ بھابھی کہنے لگی، آپ لوگوں کو علم ہے نا میری حالت ایسی ہے، میں کام نہیں کر سکتی، پھر مجھ سے کس چیز کی ضد لگا لی ہے؟ میں بولی، اگر آپ کی یہ حالت ہے اور آپ کام نہیں کر سکتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ کیا آپ کو اس حالت میں اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ امی نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں جا کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ بھابھی نے جلدی سے بھائی کو فون کر کے گھر پر بلایا تھا۔ اب بھائی ہمارا دروازہ پیٹ رہا تھا، کہنے لگا، امی جلدی سے کمرے سے باہر آئیں۔ امی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا کہ آپ دروازہ مت کھولیے گا، مگر بھائی نے اس قدر شور ڈالا کہ امی کو مجبوراً دروازہ کھولنا پڑا۔ امی نے جیسے ہی دروازہ کھولا، بھائی غصے سے کمرے میں داخل ہوا اور میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگا، مجھے علم ہے کہ میری ماں کو تو ایسی عورت ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ ضد کرے، یہ تو تم میری ماں کو بہکا دیا ہے۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ گھر میں فساد مت کرو، نہیں تو کسی بھی راہ چلتے شخص سے تمہارا نکاح کر کے اس گھر سے نکال دوں گا۔ آج بھائی نے تھپڑ مارا تو میں اپنے آواز کھو بیٹھی تھی۔ میں غصے سے بولی، آپ کو شرم آنی چاہیے، اپنی بیوی کے نیچے لگ گئے ہیں آپ کو تو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں۔ کیا تو کوئی اتنا بےغیرت بھی ہوتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد ماں کے منہ سے روٹی کا نوالا بھی چھین لیتا ہے؟ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے، مگر آپ غیرت کہاں ہے کہ آپ تو بےغیرت ہیں۔ ہماری یہ بات سن کر بھائی نے ایک بار پھر مجھے تھپڑ مارا تھا، جبکہ امی چپ چاپ کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں غصے سے بولی، امی آپ میرے حق میں کیوں نہیں بولتی؟ لگتا ہے آپ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ اتنا کہہ کر میں اپنا چھوٹا سا بیگ نکالا اور گھر سے نکل گئی۔ روتی جا رہی تھی اور سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ میرے پیچھے ہی ایک
کسی قدم کی چاپ سنائی دی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو امی آ رہی تھی، وہ بھی رو رہی تھی، کہنے لگی دیکھا نا وہی ہو گیا جس کا مجھے ڈر تھا، اب ہم دونوں بے گھر ہو گئی ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا آپ کو میرے پیچھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ گھر جو آپ چھوڑ کر آئی ہیں وہ آپ کے شوہر کا تھا، وہ مرنے سے پہلے آپ کے نام لگا کر گیا تھا، ان کو گھر سے نکال دیں اور آپ اپنے گھر میں جا کر بیٹھیں، جہاں مرضی چاہو چلی جاؤ۔ امی کہنے لگی میں اپنی جوان جہان بیٹی کو یوں خوار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، مجھے بتاؤ تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ میں نے جواب دیا۔ امی رونے لگی تھی، کہنے لگی یا اللہ، اس زندگی سے تو اچھا تھا مجھے موت دے دے۔ امی کی یہ بات سن کر میرا دل دکھی ہو گیا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے امی کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ پھر امی کہنے لگی اچھا مجھے بتاؤ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں بولی خالہ کے گھر جا رہی ہوں۔ میری بات سن کر امی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، کہنے لگی میں اتنے غموں میں الجھی ہوئی ہوں کہ اپنی بہن کا خیال ہی نہیں آیا، چلو شکر ہے کہ تم اس کے گھر جا رہی ہو، وہ ایک اچھی عورت ہے، ہمیں اپنے گھر میں امان دے دے گی۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی خالہ کے گھر چلی گئی تھی۔ میری خالہ دوسرے شہر میں رہتی تھی، وہ بہت ہی نفیس سی طبیعت کی مالک تھی۔ ہم نے ان کے گھر جا کر اپنے سارے حالات بتا دیے، خالہ نے ہمیں کھلے دل سے اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی۔ خالو بھی اچھے انسان تھے، اس نے بھی ہمارے آنے پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ لوگوں کا ہی گھر ہے، جس طرح چاہو مرضی رہیں، جو چاہیے مرضی کھائیں پیئیں۔ خالہ ایک نرس تھی، وہ صبح سویرے ہی گھر سے نکل جایا کرتی تھی اور پھر گھر کے کام کے لیے انہوں نے ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ یہاں میں اور امی چین سے رہ رہی کی وجہ سے بہت اور ہمیں یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اچانک طبیعت بگڑنے لگی تو جائے گا، مگر خالہ کو اس بات کی پریشانی تھی کہ ان دنوں اسپتال میں رش بہت زیادہ تھا اور انہیں چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے چھٹی کی تو سمجھے ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ خالہ ملازمت چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اسپتال جاتی ہوں تو میرا دل لگا رہتا ہے، گھر میں رہ کر یوں دیواروں کو تک تک کر پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ پریشان تھی کہ اب کیا کروں گی۔ تب میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی جگہ میں اسپتال چلی جایا کروں گی۔ خالہ کو میرا مشورہ اچھا لگا تھا، وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سے بات کروں گی، اگر وہ اجازت دے دیں گی تو تم چلی جایا کرو۔ انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے اجازت دے دی تھی کیونکہ خالہ کی طبیعت سچ میں خراب تھی، وہ اسپتال جانے کی کنڈیشن میں نہیں تھی، جبکہ اسپتال میں کسی کی ضرورت تھی۔ یوں میں اسپتال جانے لگی، تب مجھے خالہ نے ایک بات کہی تھی۔ وہ کہنے لگی ماریا میری ایک بات یاد رکھنا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تم کسی ڈاکٹر سے پیسے مت لینا اور نہ ہی کسی سے بات کرنے کی کوشش کرنا۔ میں نے خالہ کی بات کو پلو سے باندھ لیا تھا اور اسپتال جانے لگی تھی۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی اور ایک سینئر نرس تھی جو مجھے کام بتایا کرتی، مجھ پر زیادہ سے زیادہ کام کا لوڈ نہیں تھا کیونکہ اس کام میں نہ تجربہ رکھتی تھی، بس مجھے مریض کا خیال رکھنے کی تاکید کی جاتی تھی اور جیسے ہی کسی مریض کی حالت بگڑنے لگتی وہاں پر ڈاکٹر یا کسی دوسری نرس کو بلا لاتی۔ یوں ہی برے دن گزر گئے، میں نے کسی سے بھی بات نہیں کی۔ ایک دن ایک کم عمر اور خوبصورت نرس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی تم بڑی اور اداس رہتی ہو اور ایسا لگتا ہے کہ تم جیسے کسی وجہ سے پریشان ہو۔ اس نے ساری باتیں بتا دی، نہ جانے آج میرا دل کیسے دکھا ہوا تھا کہ میں خود پر قابو نہ پا سکی اور اپنے سارے گزشتہ حالات اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے تھے۔ وہ اداس ہو گئی تھی اور کہنے لگی تم بھی اپنے لیے چھوٹی موٹی ملازمت ڈھونڈ لو، جو لڑکیاں اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں، بلکہ ایسا کیوں نہ کرو کہ جب تک تمہاری خالہ اسپتال نہیں آ جاتی تم تھوڑا اپنا کما لو۔ میں بولی یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بولی تم لیبر روم کی صفائی کر دیا کرو، میں تمہیں اضافی پیسے دے دوں گی، وہاں کی ماسی چھٹیوں پر ہے۔ میں نے اس نرس کی آفر قبول کر لی تھی، مگر میں نے خالہ سے یہ بات چھپائی تھی۔ اب میں روز لیبر روم صاف کرتی اور نرس کی ہدایت کے مطابق وہاں پر رکھی کچرے کی تھیلیاں باہر پھینک آتی، بدلے میں وہ مجھے ہزاروں روپے دیتی۔ یوں ایک ہی ہفتے میں 18,000 جمع کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی کہ ذرا سے کام کے بدلے مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں، مگر میں یہ سوچنے پر مجبور تھی آخر ان تھیلیوں میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ نرس مجھے سب سے چھپ کر کام کرنے کو کہتی ہے۔ روز بروز میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا ایک بڑی سی گاڑی ان کچرے کی تھیلیوں کو اٹھا رہی تھی، وہ بڑی خوبصورت سیاہ گاڑی تھی، وہ کچرا اٹھانے والی تو بالکل بھی نہیں لگتی تھی۔ اب مجھے لگا کہ اتنی سادی سی نہیں ہے جتنا مجھے لگ رہی ہے، ضرور اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ تو تجسس سے مجبور ہو کر میں اس بار
تھیلی کھول کر دیکھی تو میں جان نکل گئی، کیونکہ اس کے اندر اسپتال کی بہت مہنگی مہنگی دوائیاں اور ٹیکے وغیرہ ڈالے ہوئے تھے۔ یہ ایک سرکاری اسپتال تھا اور یہاں پر غریبوں غربا کا مفت علاج کیا جاتا تھا، مگر کچھ دنوں سے اسپتال میں یہ خبر اڑ رہی تھی کہ یہاں کی ادویات اور ٹیکے وغیرہ کم پڑنے لگے ہیں۔ سینئر ڈاکٹر کا تو یہی خیال تھا کہ شاید مریض بہت زیادہ آنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے ساری ادویات ختم ہو رہی ہیں۔ اب میں نے دیکھا کہ ادویات چونکہ کم پڑ گئی تھی تو اسپتال کی جانب سے فری نہیں دی جا رہی تھی، بلکہ مریضوں کو پرچی بنا کر دے دی جاتی تھی، جس پر وہ دوائیات وغیرہ لکھی ہوئی ہوتی تھی، جو لوگوں کو خود ہی خریدنا پڑتی تھی۔ اب سارا کھیل سمجھ گئی تھی۔ یہ نرس مجھ سے غیر قانونی کام کروا رہی تھی، یہ ادویات اور انجیکشن باہر منگوا دیتی تھی، جو کہ گاڑی آ کر لے جاتی تھی۔ یقیناً یہ دوائیاں کسی دوسری جگہ پر فروخت کر کے لاکھوں روپے کما رہی تھی۔ اسی وجہ سے بہت غریب لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ اس غیر قانونی کام میں اس نرس کے ساتھ نہیں دوں گی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس کا راز فاش کر کے ہی رہوں گی۔ میں نے ہمت کی اور سینئر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ میری بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے پہلے تو یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، پھر جب میں نے ثبوت دیا تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سے کہا کہ ابھی یہ بات تم ہرگز مت کھولنا، میں اس کو پولیس والے کے حوالے کروں گی۔ سینئر ڈاکٹر نے پہلے ہی پولیس کو بلا لیا تھا۔ جب نرس نے مجھے کچرے والی تھیلی پھینکنے کو کہا تو ڈاکٹر نے پولیس کو اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے آ کر تلاشی لی تو اندر سے ادویات اور انجیکشن وغیرہ برآمد کر کے نرس گرفتار کر لیا۔ چونکہ ڈاکٹرز کی مدد کی تھی اور سرکاری ادویات کی غیر قانونی فروخت کے دھندے کو بے نقاب کر دیا تھا، اس لیے مجھے حکومت کی طرف سے 5 لاکھ روپے انعام میں ملے تھے اور ساتھ ہی مجھے نرسنگ کی فری کلاسز بھی دینے کی آفر تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ میں نے یہ بات جب خالہ اور امی کو بتائی تو وہ بھی خوش ہو گئی تھی اور امی نے کہا کہ اب ہم واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا پیسے جمع ہو گئے ہیں کہ ہم آرام سے گزارا کر سکیں گے۔ اب تو خالہ بھی ٹھیک ہو گئی تھی، اس لیے وہ اسپتال واپس جانے لگی تھی۔ ہم ماں بیٹی اپنے گھر واپس گئی تو مجھے میرے شہر میں نرسنگ کی فری کلاسز دی جانے لگی۔ بھابھی اور بھائی بھابھی بھی ہماری آمد پر سخت پریشان تھے۔ بھابھی کے آخری ایام چل رہے تھے، مگر ان دنوں میں بھی وہ ہمارے ساتھ زبان لڑانے میں باز نہیں آتی تھی، مگر چونکہ اب میں اپنا کام کرتی تھی تو مجھے ان کی پرواہ بالکل بھی نہیں رہتی تھی۔ امی نے بھی بھائی کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جمشید، اگر تم یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے چلے جاؤ، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ بھائی یہ بات سن کر گھبرا گیا، کیونکہ اتنی مہنگائی کے دور میں گھروں کے کرایہ دینا آسان بات نہیں تھی، اس لیے وہ معصوم سا بن گئے تھے اور امی سے معافی مانگنے لگے تھے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے پہلے گھر چھوڑنے کا ناٹک صرف اس لیے رچا تھا کہ تاکہ انہیں ہمارا خرچہ نہ برداشت کرنا پڑے، جبکہ ان کا گھر تو چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد میں اپنا کمانے لگی تھی اور بھابھی اور بھائی میرے سامنے پیچھے چلے جاتے۔ میں اب کسی بھی نفی چیز کی میں بالکل بھی جگہ نہیں تھی میرے خیال میں۔ اگر کوئی میری زندگی میں ساتھ برا کرے گا تو ہم اسے یہ ہمارا خود پر ہی احسان ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح ہم خود کو منفی خیالات سے دور کر لیتے ہیں۔ امی نے بھی اب ان دونوں کو معاف کر دیا تھا اور میں نے اب گھر میں ایک کام والی رکھ لی تھی، جو گھر کے سارے کام کاج کرتی تھی۔ بھابھی بھی بڑی شرمندہ سے پھرتی تھی، تو وہ تو ہم سے نظریں بھی ملانے کے قابل نہیں تھی۔ خیر میں اور امی اب اپنی زندگی سے مطمئن تھے، ہمیں کسی اور کا احسان کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید سبق آموز دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ۔